اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام ہو نبی کی ذات پر، ان کے اہل خانہ پر اور ان کے صحابہ پر۔ پروگرام ربانہ کے ساتھ ڈاکٹر نائل انجم حاضر ہے۔ آئیے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں، بے شک وہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ناظرین اور سامعین، ایک دعا جو ہم بہت زیادہ اپنے رب سے طلب کرتے ہیں، اکثر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں اور اکثر ہماری زبان پر جاری رہتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرات حسنتم وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں عطا فرما اس دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر، اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے، آمین ثم آمین۔ حاضرین اور ناظرین، یہ حاجیوں کی دعا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حج دین اسلام کا 5واں اہم اور بنیادی رکن ہے۔ جہاں تک حج کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان کا حج کرنا ہے، اس شخص کے لیے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کی سبیل کی، اور جو شخص منکر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ کون اس کے راستے میں حج کرتا ہے یا نہیں، تاہم لوگوں کے ذمہ یہ لازم ہے کہ اگر اللہ نے اس چیز کی استطاعت دی ہے تو لوگ اللہ کے گھر کا حج کریں اور اپنا دین اسلام کا اہم رکن ادا کریں۔ یہ حج کے راستے اور مراحل ہیں کہ جب حجاج کرام حرم شریف سے یا اپنی میقات سے وہ حال میں لبیک اللہم لبیک کی پکار کرتے ہوئے 8 ذی الحجہ مینا پہنچتے ہیں، وہ میدان عرفات کا رخ کرتے ہیں اور حج کا رکن اعظم یعنی وقوف عرفہ ادا کرتے ہیں۔ میدان عرفات میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہے، ان کا لباس بالکل معمولی ہوتا ہے اور صرف وہ اللہ کی رضا۔ یہیں پہ مسجد نمرہ ہے جہاں پر حج کا خطبہ ارشاد فرمایا، ظہر اور حجاج کرام اکٹھی ادا کرتے ہیں۔ جبل رحمت ہے، جبل رحمت وہ مقام ہے جہاں پہ نبی آخر الزمان نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ حج ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حجاج مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، ایک رات وہ کھلے آسمان گزارتے ہیں، رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر صرف اور صرف ان کا سامان وہی سامان مختصر جو کہ ان کے بدن پر ہوتا ہے، زمین ان کے لیے بستر ہوتی ہے اور آسمان ان کے لیے۔ حجاج کرام مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد مشعر الحرام ہے، یہاں ایک پہاڑ تھا جس کے قریب اب مسجد بنا دی گئی ہے۔ اس مقام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حجاج کرام یہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، کہ مشعر الحرام کے قریب اللہ کا ذکر کر۔ یہاں اور بھی ہے، لوگوں سے فرمایا گیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔
नाज़रीन और हाज़रीन, अहले कुरैश बाकी हुज्जाज किराम के साथ अरफात नहीं जाते थे। उनका कहना था कि अरफात का मकाम हरम काबा से में शामिल नहीं है, इसलिए वो मिना से मुस्तलिफा जाते और वहीं पे क़याम करते। यहाँ अल्लाह ताला ने इस रस्म का खात्मा किया और उन्हें तलकीन की कि जहाँ से तमाम हुज्जाज वापस आते हैं, यानी अरफात से वापस आओ और फिर मुस्तलिफा में क़याम करो। और वकूफ़े अरफा को हज का अहम और बुनियादी रुकन भी करार दे दिया गया। ताला का ये इरशाद है कि तमाम हुज्जाज अरफात से ही वापस मुस्तलिफा के लिए आएंगे। और फिर इस हुक्म की तामील करते हैं कि जब फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ात फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, कि जब तुम अरफात से लौटो तो मशअर हराम के पास ज़िक्र इलाही करो। वज़्कुरू कमा अदाकुम, उसी तरह जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनस सालिन, कि इससे पहले तुम लोग गुमराहों में से थे। हुज्जाज किराम इस्लाम की रोशनी से पहले जब मुस्तलिफा में क़याम करते तो अपने आबा और अजदाद के किस्से और कहानियां बयान करते, अपने नस्ली तफाखुर पर फख्र का इजहार करते, अपने आबा और अजदाद के कारनामों पर भी फख्र करते। मगर अब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह का जिक्र करो और उसी तरह जिस तरह तुम्हें हिदायत दी गई है, यानी अल्लाह का जिक्र अल्लाह के बनाए हुए तरीकों के मुताबिक करो और उससे पहले जो गुमराही थी उससे दूर हो जाओ। उसके बाद हुज्जाज किराम फजर की नमाज अदा करने के बाद दोबारा मिना आते हैं। मिना वो मकाम है जहाँ पे रवायात के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की रजा की खातिर अल्लाह की राह में कुर्बान किया। और फिर ये सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी इस कुर्बानी को एक बड़ी कुर्बानी में बदल दिया। एक जानवर भेजा गया जिसको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा किया गया। रवायात के मुताबिक ये वही मकाम है जहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लटाया गया था। इस मकाम पर चूंकि बार बार इब्लीस ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हजरत हाजरा को और हजरत इस्माइल को गुमराह करने की कोशिश की, मगर उन्होंने शैतान को पत्थर मारकर अपने से दूर कर दिया। इसी याद में हुज्जाज किराम रमी जमरात करते हैं, जिसे शैतान को कंकरियां मारना कहा जाता है। रमी जमरात अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किए जाते। हुज्जाज किराम अपने सर मुंडवाते हैं, एहराम खोल और फिर हरम काबा की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जाते हैं, जहां हज का एक और अहम और बुनियादी रुकन तवाफ़े ज़ियारत अदा किया जाता है। इसके बाद हज के फर्ज अरकान खत्म हो जाते हैं। हुज्जाज किराम के लिए लाज़मी है कि वो तवाफ़े ज़ियारत के बाद मक्का की हदूद से निकल जाए, मिना आ जाए। मिना उनका क़याम फिर 11 और 12 ज़िलहज तक होता है और बाज़ सूरतों में 13 ज़िलहज तक। मिना में दौरान हुज्जाज किराम जब तमाम फराइज़ अपने हज के अदा कर चुके और वापस मिना तशरीफ, तो अब दिन और रात वो यहीं क़याम कर। यहाँ पर अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा, कि तुम अपने रब का जिक्र करो जिस तरह तुम अपने आबा अजदाद का किया करते थे, बल्कि इससे भी ज्यादा। जैसा कि मैंने कहा कि हज के मौका पर पहले दीन इस्लाम की रोशनी से कबल हुज्जाज किराम अपने आबा अजदाद का जिक्र बयान करते थे और उसके कारनामों पर फख्र करते थे, मगर अब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि उससे कहीं ज्यादा अपने रब का जिक्र अदा करो। और साथ ही अल्लाह ताला ने 2 ग्रोहों की निशानदेही फरमाई है कि यानी अब यहाँ पर जिक्र इलाही के साथ साथ दुआओं का भी तालब होता है। हाजी
تو اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا رَبَّنَا فِي الدُّنْيَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما. اور پھر اس گروہ کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دوسرے بھی فرمایا. دوسرا گروہ کون سا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ارکان حج ادا کرنے کے بعد ذکر کرنا ہے اللہ کا، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، تو وہ ہے جو کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار. پہلا گروہ صرف دنیا کی طلب میں تھا، فی الدنیا صرف دنیا. دوسرا گروہ جو کہتا ہے کہ فی الدنیا حسنۃ. اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس دعا میں 3 چیزیں اللہ تعالیٰ سے طلب کی جا رہی ہیں کہ ہمارے رب ہمیں عطا فرما دے فی الدنیا حسنۃ، دنیا میں بھلائی. پہلے گروہ کی طرح صرف دنیا نہیں، صرف اور صرف دنیا میں بھلائی عطا فرما. وفی الآخرات حسنۃ، اور آخرت میں بھی صرف اور صرف بھلائی. دنیا بھی ایک حقیقت ہے، آخرت بھی ایک حقیقت ہے. دونوں حقیقتوں میں دونوں چیزیں شامل ہیں، اچھائی بھی برائی بھی. آخرت میں نیکی بھی، اچھائی بھی، انعام بھی، اور جہنم کی آگ بھی. لیکن ایک گروہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ بھی ہیں ان میں سے جو کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی عطا فرما، اور پھر وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. یعنی قیام منہ کے دوران حاجیوں کی اب یہی دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار. عزیز ناظرین اور سامعین، اب جب بھی آپ یہ دعا اللہ کے حضور طلب کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار، تو کہیں بھی ہوں، اپنے گھر میں ہوں، کسی راستے میں ہوں، کسی بھی مقام پر ہوں، تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ یہ حاجیوں کی دعا ہے. آپ بھی اپنے آپ کو اس گروہ کا حصہ سمجھیں. آپ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے آپ نے دعا مانگی اور اللہ کا ارشاد ہوا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالی جلد حساب کرنے والا ہے. اللہ کا یہ فرمان ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ سے عرض کی کہ اپنے آپ کو کسی بھی مقام پر ہوں تو تصور کریں کہ آپ اسی گروہ کا حصہ ہیں. اب آپ تصور کریں کہ حج کا ارادہ کیا، اللہ نے آپ کے ارادے کو شرف قبولیت، آپ حالت احرام میں لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے اللہ نے جن فضاؤں کو مسخر کیا انہی فضاؤں کی بلند
اور آپ نے اپنے رب کے حضور حاضری دی۔ اس کے بعد اپنے مقررہ کردہ شیڈول کے مطابق آپ 8 ذی الحجہ مینا تشریف لے گئے۔ آپ نے جبل رحمت کو دیکھا، میدان عرفات میں، مزدلفہ میں رات آپ نے رمی جمرہ، اللہ کے راہ میں چاند کیے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے بال منڈوائے، غسل کیا، طواف زیارت کیا، اب آپ اللہ کے گھر کی زیارت مینا تشریف لے آئے۔ یہاں آپ اللہ کا ذکر بھی بیان کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور دعا وہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دوسرا گروہ ہے جو یہ دعا کرتا ہے کہ حسنتم واقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرات حسنتم وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرات حسنتم وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرات حسنتم وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرات حسنتم وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، میں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ بھی تصور کریں کہ اللہ کا یہ فرمان آپ ہی کے لیے ہے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، لکھ دیا گیا ہے جو کچھ انہوں نے راہ حج میں کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے رب ہماری دعاؤں کو آمین ثم آمین۔